لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں؟ چلو جس کو مانگا تھا وہ نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے، دعا رد ہو گئی، وہ کسی اور کو مل گئی اور ٹینشن، اس کے بچے بھی ہو گئے، یہ اس سے بڑی ٹینشن، اور پھر اس سے بڑی ٹینشن اس کے بچے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں کہہ رہے ہیں۔ تو کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ سب الٹی ہو رہی ہیں۔ تو یہ وسوسے دماغ میں آتے ہیں، بھائی وہ نہیں ملی کوئی اور مل جائے گا، اللہ کچھ اور دے دے گا آپ کو، اس سے اچھا دے دے گا۔ تو 17ویں پارے کا جو ابتدا ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ہر شخص کی موت قریب در قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کے کہنے سے اپنی زندگی کیوں چینج کر لیں؟ بھائی کتنی عجیب عجیب دعوے کیے نا جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا، جو بھی آپ کو نہ ماننے والوں میں، کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، تم زندہ ہوگے، حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں تمہاری طرح کے، افتأتون السحر، اے لوگو تم اس جادوگر کی پیروی کرتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر۔ وانتم تبصرون، تم تو بصیرت رکھتے ہو، یہ تو کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تو جادو ہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، بھائی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح کا انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا اس صورت میں۔ پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر دوسرے پیغمبروں کا جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی۔ ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے؟ مسٹنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے۔ تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے، تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے؟ صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو، اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیوا کر رہے ہو، ان کی بتیاں جلا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں، ابے یہ کیا ہے؟ یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے، یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے۔ یہ جو دلیل ہے نا، اسٹائل، اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر عقل مند ہوگا آدمی، عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی۔ ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا، میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح؟ کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے۔ میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے، اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ؟ چھوڑو، سنت پر عمل کرو۔ نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا، یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے، لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ۔ او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم۔ اور سنت کو فالو کرو۔ سنت میں کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس۔ اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی، وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ ٹھیک ہے نا، تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ۔ یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت۔ تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرح پٹے ڈال کے، وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو۔ ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔
آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کم بختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. اچھا بھائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل، یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ. آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے، یہی ملا ہے، تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا. جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے، آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا خاندانی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھی. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی. تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو، ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے، آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہر نتھو پھتو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ما هذه التماثيل، یہ کیا ہے؟ یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم، بے شک تم بھی، وآباؤکم تمہارے ابے دادے بھی، فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف، اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے، ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے، بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں وہی غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب یہ نہیں ہے، وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ایک تدبیر سوچی انہوں نے، یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ، وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا، قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے، سمجھاتے رہے ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے نا، کیا کرواتا ہوں؟ ایک پراپر ورک شاپ، ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے، ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے، ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا. یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو